بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الباب الرابع من کتاب الفتن من صحیح البخاری۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویل للعرب من شر قد اقترب۔ صحیح بخاری شریف کی کتاب الفتن کا چوتھا باب ہے، اور یہ باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر منعقد کیا گیا ہے۔ عرب کے لیے بربادی من شر قد اقترب، اس شر سے جو قریب آ گیا۔ اس باب میں دو حدیثیں ہیں۔ پہلی حدیث ہے حدثنا مالک بن اسماعیل قال حدثنا ابن عیینہ انه سمع الزهري عن عروة عن زینب بنت سلمة عن حبیبة عن زینب بنت جحش رضی اللہ عنہن انها قالت، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نیند سے بیدار ہوئے، آپ کا چہرہ سرخ تھا اور آپ فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقترب۔ عرب کے لیے بربادی ہو اس شر سے جو قریب آ گیا۔ آج یاجوج اور ماجوج کے بند سے اتنا سا کھل گیا، سفیان نے 90 کی یا 100 کی گرہ بنائی۔ آپ سے پوچھا گیا انہلک وفینا الصالحون، کیا ہم ہلاک ہوں گے جب ہمارے اندر نیک لوگ بھی ہوں گے؟ فرمایا ہاں، اذا کثر الخبث، جب خباثتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ دوسری حدیث حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، کہتے ہیں اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اتم من آتام المدینہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلے کے اوپر سے جھانکا، فرمایا کیا تم دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ فرمایا میں فتنے دیکھ رہا ہوں جو تمہارے گھروں کے درمیان یا تمہارے گھروں کے پیچھے ایسے گر رہے ہیں جیسے بارش کے قطرے گرتے ہیں۔ اب ان دونوں احادیث پہ غور کرتے ہیں۔ باب ویل للعرب من شر قد اقترب، عرب کے لیے بربادی اس شر سے جو قریب آ گیا۔ عرب کی بات آپ نے اس لیے فرمائی کہ عرب آپ کے قریب تھے، آپ کے مخاطب تھے، آپ کے سامنے تھے، اور قبول اسلام میں بھی سب سے پہلے تھے۔ تو اسلام پھیلے گا، پھیلتا جائے گا عرب سے عجم تک، لیکن ایک شر جو قریب آ رہا ہے وہ پہلے عرب میں پھیلے گا، پھر عجم میں پھیلے گا۔ اور عرب کے ذکر کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہلاکت ان کی طرف بڑی تیزی سے آئے گی۔ اب اس میں جو پہلی حدیث شریف ہے اس کے معنی مفہوم پہ ہم بات ذرا کم کریں گے، اس لیے کہ بات اس پہ آگے آ رہی ہے۔ آخری باب اس کتاب کا پھر یہی ہے، اسی حدیث پر ہے، یاجوج و ماجوج کے ذکر پر۔ اس کے ذرا سند میں کچھ لطائف ہیں جی، اس پہ بات کرتے ہیں۔ سند کے لطائف آپ نے سنی سند، اس لیے میں نے اس کی سند اسپیشلی پڑھی ہے کہ امام صاحب فرماتے ہیں ہمیں حدیث سنائی مالک بن اسماعیل نے، اور انہیں حضرت سفیان بن عیینہ نے، اور انہیں امام زہری نے۔ اب دیکھیں کہ یہاں اس اعتبار سے ہمارے امام صاحب تبع تابعی کے شاگرد ہیں، یعنی صحابی تابعی تبع تابعی تین واسطے بنتے ہیں۔ مالک بن اسماعیل تبع تابعی ہیں، سفیان بن عیینہ اور امام زہری
اور عروہ یہ سارے تابعی ہیں۔ زینب بنت ام سلمہ عن ام حبیبہ عن زینب بنت جاش یہ تینوں صحابیات ہیں۔ اس سند میں کیا ہوا جی؟ 3 تابعی، 3 صحابہ۔ تو یہ کیا ہوا جی؟ روایت الاصاغر عن الاکابر یا روایت التابعین عن التابعین اور پھر روایت الصحابہ عن الصحابہ۔ ایک تو یہ اس میں سند میں جو ہے نا سند کے لطائف میں سے عمدہ اور خاص چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے۔ تو اس میں دیکھیں 3 تابعین اور 3 صحابہ۔ پھر آگے مسلم شریف میں یہ حدیث اس طرح ہے، امام مسلم روایت کرتے ہیں امام ابو بکر بن ابو شیبہ سے، جن کی کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ، اور امام مسلم کے استاد ہیں، امام بخاری کے بھی استاد ہیں۔ اچھا، امام مسلم ان سے روایت لیتے ہیں ابو بکر بن ابی شیبہ سے اور سعید بن جبیر الاشعثی سے اور زہیر بن حرب سے اور محمد بن یحییٰ بن ابی عمر سے۔ اچھا، یہ چاروں تبع تابعی ہیں، اور یہ چاروں روایت لیتے ہیں حضرت سفیان بن عیینہ سے اور امام زہری سے۔ امام ابن ابی شیبہ محدثین کے استاد ہیں، سیاستہ والوں کے خاص طور پہ، اور تبع تابعی ہیں۔ تو اس سند میں آپ دیکھیں کہ 4 تبع تابعی اور 2 تابعی سفیان اور زہری۔ اچھا، امام صاحب کہتے ہیں بعض نے اس سند میں حبیبہ کو بھی بڑھایا ہے، حبیبہ، اور جن کی نسبت سے نبی کریم کی بیوی حضرت ام حبیبہ ہے نا، ام حبیبہ حضرت کی بیوی، ان کی بیٹی جو ہے نا حبیبہ، وہ بھی اس سند میں آئی ہے۔ اور ترمذی نے اس کو روایت کی ہے سعید بن عبد الرحمن المخزومی سے، اور یہ سارے سفیان سے۔ اچھا، بہرحال یہاں یہ دیکھیں کہ کیا سند کی خوبی ہے۔ حمیدی کہتے ہیں سفیان نے فرمایا کہ میں نے زہری سے اس حدیث میں 4 عورتوں کی سند حفظ کی ہے، 4 عورتیں: زینب بنت ام سلمہ عن حبیبہ عن ام حبیبہ عن زینب بنت جاش۔ پہلی زینب، پھر حبیبہ، پھر ام حبیبہ، پھر زینب۔ پہلی زینب زینب بنت ام سلمہ ہے، اور آخری زینب حضرت زینب بنت جاش ہیں۔ اچھا، اس لحاظ سے اگر دیکھیں تو زینب بنت ام سلمہ اور حبیبہ یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیبہ بیٹیاں ہیں۔ ربیبہ بیٹی کون سی ہوتی ہے؟ کہ جب آدمی کسی عورت سے شادی کرے اور اس عورت کی پہلے خامد سے اگر کوئی بیٹی ہو، اس کو ربیبہ کہتے ہیں۔ تو یہاں 2 ربیبہ ہی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، زینب بنت ام سلمہ اور حبیبہ، یہ دونوں نبی کریم کی ربیبہ ہیں سند میں ترتیب سے، اور روایت ہے حضرت ام حبیبہ سے، اور وہ حضرت زینب بنت جاش سے بیان کرتی، اور یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں۔ اب سند کی لطافت دیکھیں، ایک مقام پہ حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ امام زہری نے فرمایا کہ یہ روایت ایسی 4 عورتوں سے مروی ہے جن چاروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوا ہے، چاروں صحابیات ہیں، 2 آپ کی ازواج ہیں حضرت ام حبیبہ اور حضرت زینب بنت جاش، اور 2 آپ کی ربیبہ ہیں زینب بنت ام سلمہ اور حبیبہ بنت ام حبیبہ۔ اچھا، زینب بنت ام سلمہ، ان کے والد صاحب ہو گئے حضرت ابو سلمہ، وہ صحابی ہیں، شہید ہوئے تھے، اور ام سلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، آ کے کہا یا رسول اللہ ابو سلمہ وفات پا گئے۔ تو آپ نے فرمایا تمہیں ایک دعا سکھاتا ہوں، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر دے دے
اور اس سے بہتر بدلہ دیتے، بہتر چیز دے دے جو میری چیز گئی ہے، یعنی ابو سلمہ گئے ہیں، مجھے تکلیف پہنچی ہے۔ تو حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میں یہ دعا پڑھتی تو رہتی تھی، لیکن میں سوچتی تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر میرے لیے کون ہو سکتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پیغام نکاح بھیجا، پھر مجھے سمجھ آئی کہ آپ تو ظاہر ہے کہ ان سے بہتر ہیں، ہر ایک سے بہتر ہیں آپ، ماشاءاللہ الحمدللہ آپ تو سب سے بہتر ہیں، اللہ کے فضل سے ساری کائنات کے ہر بندے سے بہتر ہیں، ہر مخلوق سے بہتر ہیں۔ تو یہ جو زینب بنت ام سلمہ ہے نا، یہ ابو سلمہ کی بیٹی ہیں، اور حبیبہ بنت ام حبیبہ حضرت ام حبیبہ کی بیٹی۔ اصل میں حضرت ام حبیبہ اور ان کے خامد کا نام تھا عبید اللہ بن جحش، عبید اللہ بن جحش، یہ زینب بنت جحش کے بھائی تھے۔ اچھا، وہ عبید اللہ بن جحش اور عبد بن جحش اور ایک اور تھے، یہ 3 بھائی تھے، ان میں سے ایک نبینہ بھی تھے۔ اچھا، یہ عبید اللہ بن جحش اپنی زوجہ ام حبیبہ کے ساتھ سرزمین حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے، تو وہاں جا کے پتہ نہیں کیا ہوا، ایک مدت کے بعد نا وہاں چونکہ عیسائیت پھیلی ہوئی تھی، دین مسیحیت کے دعوے دار تھے وہاں کے لوگ، تو عبید اللہ بن جحش جو ہیں، ایک تو انہوں نے دین مسیحیت اختیار کر لیا، اسلام چھوڑ دیا، گویا مرتد ہو گئے، اور دوسرا ان کی وہاں وفات بھی ہو گئی۔ تو جب ان کی وہاں وفات ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک نمائندے کے ذریعے پیغام بھیجا، جب آپ کو پتہ چلا کہ حضرت ام حبیبہ اسلام پر ثابت ہیں، پکی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ میرا نکاح ام حبیبہ کے ساتھ کر دیا جائے۔ تو وہاں کے بادشاہ نجاشی نے، جو مسلمان ہو گیا تھا، اس نے حضرت ام حبیبہ کے ساتھ نکاح پڑھایا، اور اسی نے انہیں تیار بھی کیا، سامان بھی دیا، جو کچھ خدمت کرنی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کی، یا حق مہر دیا۔ اب یہ جو حبیبہ ہے نا، یہ وہاں حبشہ میں پیدا ہوئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہاں پیدا ہوئی تھی، اور بہت چھوٹی تھی جب یہ آئی ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ تو زینب بنت ام سلمہ اور حبیبہ بنت ام حبیبہ، یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیبہ بیٹیاں ہیں۔ ربیبہ کا ذکر قرآن میں آتا ہے نا، کہ جو ربیبہ تمہاری پرورش میں ہو، چوتھے پارے کی آخری آیت میں، اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو یہ دونوں ربیبہ ہیں، اور یہ دونوں صغار صحابہ میں سے ہیں، اور حضرت زینب بنت جاش جو گویا ان کی پھوپھی لگتی ہے نا حبیبہ کی، زینب بنت جاش سے انہوں نے روایت بیان کیا، ان کی والدہ نے، انہوں نے اپنی والدہ سے، انہوں نے زینب بنت جاش سے، ان کی پھوپھی سے۔ اچھا، یہاں ایک عجب بات بھی ہے، وہ یہ کہ حضرت ام حبیبہ حضرت زینب بنت جاش سے بیان کرتی ہیں، لیکن وفات کے اعتبار سے ام حبیبہ زینب کی شاگرد ہیں، لیکن وفات کے لحاظ سے زینب پہلے فوت ہوئی ہیں اور ام حبیبہ بعد میں فوت ہوئی ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ تو میں نے عرض کیا جی، اس میں جو ہے نا صحابہ کی روایت صحابہ سے، تو آپ دیکھیں کہ اس میں 4 صحابی ہیں۔ علامہ ابن حجر فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ حافظ عبد الغنی بن سعید الازدی نے ایک جز میں ایسی حدیثیں جمع کی ہیں کہ جن میں 4 صحابہ ہوں۔ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں مسلسل باربع من الصحابہ، حدیث مسلسل کی ایک شکل یہ بھی ہو گئی، مسلسل باربع من الصحابہ۔ تو اس طرح کی انہوں نے 4 حدیثیں جمع کی، پھر انہیں 4 اور ملی، 8 ہو گئیں۔ اچھا، پھر انہیں ایک اور حدیث ملی جس میں
5 صحابہ ہیں، خماسی ہو گئی، مسلسل بخمسہ من صحابہ، تو ٹوٹل یہ بنتی ہیں جی 9 حدیثیں۔ لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان 9 میں سے سب سے صحیح حدیث یہی ہے، باقی جو ہے وہ سندن اتنی اچھی نہیں ہے، اتنی صحیح نہیں ہے جتنی یہ صحیح ہیں۔ پھر اس میں ایک حدیث ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسلسل بالصحابہ کی، جو کتاب الاحکام میں آتی، تو اس حدیث کے لطائف الاسناد ذکر کرنے کے ساتھ ہی اس حدیث کی بحث ختم ہوتی ہے۔ اب آئیے جی دوسری حدیث پہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشرفا، جھانکا، اوپر سے دیکھا، اونچی جگہ سے۔ اس کو اشرفا یشرفو کے باب سے استعمال کیا جاتا ہے، اوپر سے دیکھنا، جھانکنا۔ تو کسی کے گھر کے اوپر سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ امام بخاری نے کتاب الاحکام میں بھی اس کو ایک جگہ پہ ذکر کیا، اور وہاں انداز یہ ہے کہ کسی کے گھر پہ جھانکنا ظلم ہے، منع ہے، پردے کے خلاف ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا درست ہے، یہ ظلم نہیں۔ اتم من اطام المدینہ، مدینے کے ٹیلے اونچے اونچے، یا بعض نے کہا مدینے کے قلعے جو ہیں ان کے اوپر سے آپ نے جھانک کے دیکھا۔ اچھا، پہلی حدیث میں جو فرمایا نا کہ شہر قریب آ رہا ہے، یہ علامات نبوت میں سے بھی ہے، اور یہ مدینے کے ٹیلوں کے اوپر سے جھانک کے دیکھنا اور پھر فرمانا کہ یہ معاملہ ہے، یہ بھی علامات نبوت میں سے بھی ہے۔ تو آپ نے ٹیلوں کے اوپر سے دیکھ کے فرمایا میں فتنے دیکھ رہا ہوں جو تمہارے گھروں کے اندر گر رہے ہیں، اور ایسے گر رہے ہیں جیسے بارش گرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا علامات نبوت میں سے ہے، نبوت کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو یہاں جو فرمایا نا مدینے کے ٹیلوں پہ جھانک کے دیکھا، اور فرمایا کہ تمہارے گھروں میں، مدینے والوں سے مراد فتنہ ہے جو مدینے سے شروع ہوگا۔ اور وہ فتنہ کیا ہے؟ اکثر اہل علم کے نزدیک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت، یا اس سے پہلے حضرت عمر کی شہادت، کہ وہ فتنوں کے آگے دروازہ تھی، جب وہ دروازہ ٹوٹ گیا پھر اس سے بڑھ کے اور فتنہ پھیلا، وہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت، اور اس سے فتنے پھیلے دوسرے ملکوں میں، قتل کے فتنے پھیلے۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد ایک فتنوں کا تسلسل ہے کہ جنگ جمل پیش آئی، جنگ صفین پیش آئی، اور ان میں بنیاد حضرت عثمان کی شہادت تھی، ان کے خون کا بدلہ تھا۔ اچھا، پھر چونکہ ان میں سازش کرنے والے اصل میں خوارج تھے، تو خوارج کا قتل بھی ہوا، لیکن خوارج کے فتنے نہ ٹھہرے بلکہ بڑھتے گئے، پھیلتے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پھر نہروان کے مقام پہ خارجیوں سے جو جنگ لڑی، جسے جنگ نہروان کہا جاتا ہے، اور اس کا سبب بھی یہ تھا۔ یہ کیسے؟ کہ حضرت عثمان کی شہادت کے سبب سے صفین ہوئی، صفین میں تحکیم کا واقعہ پیش آیا کہ حضرت علی نے اپنی طرف سے حاکم، فیصلہ کنندہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بنایا، اور امیر معاویہ نے حضرت عمرو بن العاص کو بنایا۔ تو خارجیوں نے یہاں سے فتنہ کھڑا کر دیا کہ یہ 2 بندے کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں، ان الحکم الا للہ، فیصلہ تو اللہ کرتا ہے۔ ان الحکم الا للہ کا کلمہ بڑا مشہور ہوا۔ حضرت علی فرماتے تھے کلمۃ حق ارید بہا الباطل، کلمہ تو یہ سچ ہے، مراد اس کی باطل ہے، جو معنی مراد یہ لے رہے ہیں وہ غلط ہے۔ تو نہروان کا سبب بھی جنگ صفین، اور صفین کا سبب شہادت عثمان۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہر فتنہ وہاں سے پھیلا، اس سے آغاز ہوا۔ تو اچھا، پھر حضرت عثمان کے بارے میں جو فتنہ ہے، اس میں سبب کیا تھا؟ اس میں سبب تھا حضرت عثمان کے جو گورنر تھے، جو سرکاری عہدے داران تھے، ان کے مقرر کرنے پر حضرت عثمان پر اعتراض، اور یہ اعتراض پیدا کہاں سے ہوئے؟ عراق سے۔
اور کچھ ایسی حدیث ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف منہ کر کے یہ فرمایا، تو مدینہ سے مشرق کی طرف ملک عراق آتا ہے، ایران اور عراق کے علاقے آتے ہیں۔ تو یہ فتنے حضرت عثمان کے والیوں پہ اعتراض کرنا یہ یہاں سے پھیلے تھے، اور پھیلتے پھیلتے پھر جو ہے اس میں اسی طرف سے وہ ابو لولو فیروز آیا، ابو لولو جس نے حضرت عمر امیر المومنین کو شہید کیا، اور پھر اسی فتنے کے سبب سے حضرت عثمان کی شہادت ہوئی، اور اسی علاقے سے پھر حضرت علی کی شہادت کا معاملہ ہوا، بلکہ ہوا ہی اس طرف۔ عبد الرحمن بن ملجم خارجی نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، تو یہ سارے واقعات جو ہیں ان کا تعلق مدینہ سے مشرق کی جانب ہے، اور مشرق کی جانب کیا ہے؟ عراق اور ایران۔ تو حضور نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف دیکھ کے اشارہ فرما دیا کہ یہاں فتنے ہوں گے۔ پھر جو بارش کا ذکر فرمایا، بارش کا ذکر، تو بارش کے ذکر میں تعمیم مراد ہے کہ بارش جب اترتی ہے نا تو پھر کسی جگہ کو نہیں چھوڑتی، ساری جگہ پھیل جاتی ہے۔ تو یہ فتنے جو ہے نا اس طرح پھیلیں گے جس طرح بارش پھیلتی ہے۔ تو پہلی حدیث شریف میں آیا ہے کہ ڈرایا گیا فتنوں سے جو قیامت سے پہلے آئیں گے، اور ایک عرب میں جو پھیلنے والا فتنہ ہے قریب، اس سے پھر یجوج و مجوج کا۔ یہ دونوں چیزیں جڑی ہوئی نہیں ہیں زمانے کے لحاظ سے، البتہ فتنے کے لحاظ سے ان کا اکٹھے ذکر آیا۔ ان دونوں کے درمیان بڑا لمبا فاصلہ ہے۔ جو قریب فتنے عرب میں پھیلنے والے وہ تو نبی کریم کے زمانے کے بعد صحابہ کے زمانے میں پھیل گئے، اور یجوج و مجوج کا معاملہ قیامت کے قریب ہے۔ اس لیے ان دونوں میں زمانی وقوع کے لحاظ سے بڑا فرق ہے، لیکن صرف فتنے کے لحاظ سے دونوں کی مناسبت اور قرب ہے۔ اور دوسری حدیث میں جو فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں، اب دونوں حدیثوں میں ایک بات یہ بھی ہے، رسول اکرم کا فتنوں پر آگاہ کرنا، تو یہ کوئی بڑا خیر خواہ اور مہربان ہی ہو سکتا ہے جو اپنے ماننے والوں کو فتنوں اور پریشانیوں سے آگاہ کرے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس امت میں کوئی خیر خواہ نہیں آیا۔ تو ان دونوں حدیثوں میں فتنوں سے ڈرایا گیا ہے اور آگاہ کیا گیا ہے کہ ان سے بچنے کے لیے تیاری کرو، ان میں مبتلا نہیں ہونا، اور اگر واقعہ ہو جائیں تو اللہ سے صبر مانگنا ہے اور ان کے شر سے نجات مانگنی ہے۔ تو ان دونوں حدیثوں کا مختصر بیان گزرا، لیکن تفصیل جو ہے میں نے پھر عرض کیا کہ آگے آئے گی۔ آج میں نے بات لمبی نہ ہو جائے، صرف پہلی حدیث کے لطائف الاسناد ذکر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حدیث شریف پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔